السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مطالعہ پاکستان کا تاریخ پاکستان چیپٹر پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم بورڈ کے پوائنٹ آف ویو کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصر سوالات، تفصیلی سوالات اور MCQs کو زیر بحث لاتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے انتخاب 2002 اور بحالی جمہوریت۔ BA کی شرط، پہلا پوائنٹ ہے آپ کا، یہ شارٹ کویسچن نمبر 10 ہے۔ اکتوبر 2002 میں ملک میں انتخابات منعقد ہوئے۔ جنرل پرویز مشرف نے نومبر 2002 میں آئندہ 5 سال کے لیے صدر مملکت کا حلف اٹھایا۔ پاکستان میں پہلی بار امیدوار کا گریجویٹ ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ یہ شارٹ کویسچن نمبر 10 ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جنرل مشرف کا روشن خیالی کا نظریہ۔ اس میں بہت اہم شارٹ کویسچن نمبر 4 موجود ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک خاتون ڈاکٹر شمشاد اختر کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر بنایا گیا۔ حکومت نے ایئر فورس میں پہلی بار فلائنگ فائٹر کی حیثیت سے خواتین کو شامل کیا۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین کی مخصوص نشستوں کے علاوہ ان کو جنرل نشستوں پر بھی انتخاب لڑنے کی اجازت دی گئی۔ خواتین کو بینکوں سے آسان شرائط پر بغیر کسی ضمانت کے چھوٹے قرضے دیے گئے۔ صوبہ پنجاب میں اہم شاہراہات پر خواتین کو ٹریفک وارڈن بھرتی کیا گیا۔ فوج میں خواتین کے لیے براہ راست کمیشن بھی رکھا گیا۔ یہ آپ کا شارٹ کویسچن ہے۔ شارٹ کویسچن نمبر 4، مشرف دور حکومت میں خواتین کے لیے کیے گئے 2 اقدامات لکھیں۔ نیکسٹ آپ کا ٹاپک ہے مشرف کے دور حکومت میں نجکاری اور صنعتوں کا قیام۔ یہ شارٹ کویسچن نمبر 9 ہے۔ اس میں موجود حبیب بینک اور UBL کی نجکاری کتنے روپوں میں کی گئی؟ دسمبر 2004 میں حبیب بینک کو صرف 22 بلین روپے میں بیچ دیا گیا اور UBL کو صرف 13 بلین روپے میں بیچ دیا گیا۔ یہ شارٹ کویسچن نمبر 9 ہے۔ صنعتوں کا قیام، مشرف دور میں ملک میں کئی نئی صنعتیں قائم کی گئیں۔ شارٹ کویسچن ہے، مشرف دور میں کون سی نئی صنعتیں قائم کی گئیں؟ جن میں موٹر گاڑیوں کی تیاری کی صنعت، موٹر سائیکل کی صنعت، چینی بنانے کی صنعت، کیمیکل کی صنعت، بنیادی ضروریات کا سامان بنانے کی صنعتیں، سامان برائے بجلی کی صنعتیں، سیمنٹ کی صنعت اور فلاد سازی کی صنعت وغیرہ شامل ہے۔ اس کے بعد ہے نجکاری کے اثرات، کوئی سے 2 مثبت اثرات آپ کریں گے شارٹ کویسچن میں۔ نجکاری سے حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ حکومت پر اداروں کو چلانے کا بوجھ کم یا ختم ہو جاتا ہے۔ نجکاری کے منفی اثرات میں کوئی سے 2 کریں گے آپ۔ نجکاری سے بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ ملازمین اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس میں ملکی سرمایہ میں کمی اور ذاتی سرمایہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ پرویز مشرف اور شوکت عزیز کی متعارف کردہ اقتصادی اصلاحات، GDP میں اضافہ اور نئی صنعتوں کا قیام۔ پرویز مشرف اور شوکت عزیز نے GDP میں اضافے پر خصوصی توجہ دی اور 7% اضافہ ہوا۔ اس میں سرمایہ کاری کی ترغیب، بیرون ممالک مقیم پاکستانیوں کو ترغیب دی کہ وہ اپنے ملک میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کرے تاکہ ملک ترقی کرے۔ ملکی خسارے میں کمی، پرویز مشرف اور شوکت عزیز دور سے پہلے ملکی خسارہ 7% تھا، جسے کم کر کے 4.5% تک لایا گیا۔ غربت کو 32% کے حد سے 20% تک لانے کے لیے انہوں نے مثبت اقدامات کیے۔ توانائی کا حصول، بجلی کی مسلسل فراہمی کے لیے اور توانائی کے حصول کے لیے ہائیڈل پاور پیداوار اور تھرمل پلانٹس کو گیس اور کوئلے کے پلانٹس میں تبدیل کرنے کے منصوبے بنائے۔ یہ آپ کو علیحدہ پوائنٹ کے حساب سے شارٹ کویسچن آ سکتے ہیں، جیسے کہ سرمایہ کی ترغیب، جیسے کہ پرویز مشرف اور شوکت عزیز کے دور میں سوال پوچھا جائے گا، سرمایہ کی ترغیب بیان کریں، ملکی خسارے میں کمی بیان کریں یا توانائی کا حصول بیان کریں۔ یہ شارٹ کویسچن کے طور پہ آ سکتے ہیں آپ کو۔ ملک بھر کے بینکوں میں مسلمان کھاتہ داروں نے زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے۔ مسلمان کھاتہ داروں سے زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے 2.5%۔ ضلع کونسل کی کل تعداد کا 33% حصہ محسوس ہوتا ہے خواتین پر۔ قومی اسمبلی کے اراکین کی تعداد ہے 342۔
پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے 1998 کو۔ بینظیر بھٹو کی حکومت نے 1993 میں 5 سالہ منصوبے کا آغاز کیا۔ 8واں، میاں نواز شریف نے موٹر وے کی تکمیل پر اس کا افتتاح کیا 1998 کو۔ ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج آپ کے ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچنس، میں نے شارٹ کویسچنس کے جب لیکچرز دیے تھے تو اس میں نے یہ تمام شارٹ کویسچنس کے حوالے سے بتا دیا تھا۔ لانگ کویسچن جو ہے مشقی وہ بھی میں نے نشان لگوا دیے ہوئے ہیں، ایم سی کیوز کے بھی نشان لگا دیے ہیں۔ آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجیے گا۔ اگر آپ میرے پچھلے لیکچرز دیکھیں تو اس میں تمام شارٹ کویسچنس کے اور لانگ کویسچنس کے بارے میں نے بتا دیا ہوا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔